اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ عظیم الشان عرس مبارک حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دربار اشرفی میں زور و شور کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ سالار عشق کا گے خادم حسین رضوی، بولو نا سبحان اللہ، ہے نہیں ہے؟ سالار عشق کا خادم حسین رضوی ہے نا، تو مل کے خادم حسین رضوی آپ سب نے کہنا ہے۔ سالار عشق کا گے خادم حسین رضوی، 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 ملت کا رہنما گے خادم حسین رضوی، ملت کا رہنما گے خادم حسین رضوی، میرے خادم حسین، میرے خادم حسین، میرے خادم حسین، میرے خادم حسین، یہ گردن نبی کی خاطر رکھی ہوئی ہے، یہ گردن نبی کی، جس نے رکھی ہوئی ہے نا نبی کی خاطر یہ گردن ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے، یہ گردن نبی کی خاطر رکھی ہوئی ہے، یہ گردن نبی کی خاطر رکھی ہوئی ہے، پیغام دے گیا ہے خادم حسین رضوی، پیغام دے گیا ہے حسین رضوی، پیغام دے گیا ہے خادم حسین رضوی، پیغام دے گیا ہے خادم حسین رضوی۔ دوستو، اللہ رب العزت کا احسان، اس کا شکر ہے کہ آج ہم یہاں دربار اشرفی میں قطب اورنگی پیر طریقہ صوفی محمد عثمان اشرفی سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر جامع مسجد اشرفیہ میں امیر المجاہدین، امام العاشقین، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے عرس مبارک کی محفل میں شریک ہے، اور اپنے پورے حلقے کی طرف سے، پورے علاقے کی طرف سے آپ کے لیے اظہار عقیدت اور محبت اور فاتحہ خوانی کے ساتھ یہاں پر حاضر ہے۔ اللہ رب العزت ان کے مزار مبارک پر کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ آپ بہت سے فضائل علماء سے علامہ صاحب کے سن رہے ہیں۔ علامہ صاحب کا جو مقصد اور مشن ہے نظام مصطفیٰ کا قیام ہے، تو یہ نظام مصطفیٰ کیا ہے جس کے لیے اتنی بڑی قربانی اور اتنی بڑی بڑی رکاوٹیں، اتنے بڑے بڑے کینٹینر
اور پھر کینٹینروں میں پتہ نہیں کیا کیا بھرنا، اور پھر کتنے سارے معاملات، راستے کی رکاوٹیں، مصیبتیں، پریشانیاں، سردی، بارش، گرمی، آنسو گیس، اسٹیٹ فائرنگ، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو کوئی بڑا مشن ہے نا، کوئی بڑی وجہ ہے۔ یہ کوئی ایسی کوئی چھوٹی وجہ نہیں ہے کہ بھئی 1000 2000 آدمی یا لاکھ آدمی جو ہے نا وہ لبیک 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 یا رسول اللہ کہتے ہوئے نکل جائیں اور اتنی بڑی پریشانی سامنے لوگوں کو کھڑی ہو جائے، حکومت اتنی پریشان ہو جائے، اتنی راستے کے اندر رکاوٹیں اور پریشانیاں، آنسو گیس کے آرڈر جاری ہو جائیں اور اسٹیٹ فائر کے جو ہے وہ آرڈر جاری ہو جائیں، تو یہ صرف لبیک 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 یا رسول اللہ کے نعرے پر صرف نہیں ہے۔ علامہ صاحب کا جو مشن اور مقصد ہے کہ نظام مصطفیٰ کا قیام، وہ نظام کیا ہے جسے نظام مصطفیٰ کہا جا رہا ہے؟ دین کا قیام، دین کو تخت پہ لانا، اس کی اصل کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو جب آپ دیکھیں گے نا کہ دین کو تخت پہ لانا کا مطلب کیا ہے، نظام مصطفیٰ کا مقصد کیا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یہ نظام کیا ہے، نظام کو سمجھیے۔ وقت تو ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے، مغرب سے عشاء ہمارے یہاں محفل کا انعقاد ہوتا ہے ہر جمعرات کو، تو اب اس جمعرات کو چونکہ ابھی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا مہینہ ہے، تو لہٰذا اس نسبت سے جو ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں آج الحمدللہ، کہ تاکہ علامہ صاحب کے اس مقصد کو ہمارے بڑے اور ہمارے بوڑھے اور ہمارے جوان اور ہمارے بچے اور ہماری بچیاں اور ہماری بہنیں سب کے دماغوں کے اندر یہ بات آنی چاہیے اور سب کی یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے کہ اصل میں یہ اتنا بڑا مقصد ہے کیا، دین کو تخت پہ لانا ہے کیا، اور اس کے لیے ہمیں کتنی محنت اور کتنی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو آپ مزار مبارک دیکھ رہے ہیں تو الحمدللہ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ صابری چوک پر بھی آستانہ ہے، تو اس گلی میں بھی سب سے پہلے تحریک لبیک کی محفل کرانے والے یہی بزرگ ہیں، اور یہاں آستانے میں بھی ہمارے دلاور بھائی بھی بیٹھے ہیں، یہ آستانے کے اندر سب سے پہلی محفل ہوئی تھی، علامہ مفتی منور صاحب نے خطاب کیا تھا یہاں پر۔ تو یہ بزرگوں کا یہی طریقہ کار ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آستانے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا، بلکہ حضور کے نظام کی جہاں بات آئے گی تو اللہ والے وہاں پر پیش پیش نظر آئیں گے، ظاہر سی بات ہے وہی اللہ والے ہیں۔ نماز تو سب پر فرض ہے، اللہ اللہ کرنا سب کا طریقہ فرض ہے، لیکن اللہ والوں کا کام یہ کہ جہاں پر اللہ کے دین کو تخت پر لانے کی بات آئے تو وہاں پر سب سے آگے پیش کر دیا جائے اپنے آپ کو۔ تو وہ نظام کیا ہے جس کے لیے علامہ خادم حسین رضوی صاحب اٹھے، وہ نظام کیا ہے، وہ دین کو تخت پہ لانا کیا ہے، وہ قرآن میں احکامات کیا ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وہ جنگ کیا ہے وہ بھی اللہ نے خود بیان فرمائی، وَيُسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وہ زمین پر فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ زمین پر فساد برپا کیا جائے۔ تو زمین پر فساد برپا کرنا کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ اَن يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلَّبُوا، اسے قتل کیا جائے یا اسے سولی دے دیا جائے، یعنی دونوں صورتوں میں اسے زندہ رہنے کا حق نہیں۔ اس کو جب ہم حدیث سے سمجھیں گے یہ آیت کیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب کیس آیا، مقدمہ آیا کہ شخص نے راہگیر کو چلتے ہوئے لوٹ مار کی اور اس میں قتل کر دی، اس کے اندر اس کو قتل کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ بھئی لوٹا، بندے کو لوٹنے کے لیے روک رہے تھے یا جد و جہد کر رہے تھے، ہاتھا پائی ہوئی اور گولی مار کے قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اسے بھی قتل ہی کیا جائے گا،
وَتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، اور اس کا ایک طرف سے ہاتھ کاٹا جائے گا، ایک دوسری طرف سے پاؤں کاٹا جائے گا، یعنی اگر سیدھا ہاتھ کاٹا ہے تو الٹا پاؤں بھی کاٹا جائے گا۔ وَتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، اور صرف اتنا ہی نہیں، وَيُنْفَوْا فِي الْأَرْضِ ذَلِكَ، اور اسے ملک سے باہر کر دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ ہے دین کو تخت پہ لانا۔ جب دین تخت پہ ہو، نظام مصطفیٰ کو قیام ہو، تو پھر کسی کی جرت نہیں ہے کہ راہگیر مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی کسی کو لوٹ سکے، کسی کو مار سکے۔ کسی نہیں لوٹنے نکلے بھائی جان سے مار دیا، تو اگر جان سے مارا ہے ڈاکو نے چور نے، تو پھر اس کو بھی جان سے ہی ختم کیا جائے گا، اس کو بھی پھر زندہ رہنے کا حق ہے۔ ان یقتلوا او یصلبوا، اسے یا تو قتل، جیسے اس نے گولی ماری اس کو بھی گولی ماری جائے، یا پھر اسے سولی دے دیا جائے۔ یہ نظام نہیں ہے کہ جناب آئین بھی جو ہے وہ عین قرآن کے مطابق ہو اور پھر رازنی عام ہو جائے اور لوٹ مار عام ہو جائے اور کچھ رشوت لے کے چھوڑ دیا جائے، ضمانت پر چھوڑ دیا جائے، رہا کر دیا جائے۔ یہ کوئی صورتحال نہیں، نظام مصطفیٰ میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو میں آپ کو قرآن سے نظام مصطفیٰ بتا رہا ہوں، دین کو تخت پہ لانا بتا رہا ہوں، تاکہ آپ کے علامہ صاحب کا جو مشن ہے، جو مقصد ہے، وہ اچھی طرح سے آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ بارہا یہ بات میں سمجھاتا ہوں جہاں پہ بھی مجھے موقع ملتا ہے بیان کا، جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جو کارکنان ہیں، وہ کسی بھی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کسی بھی کالونی سے، شہر سے تعلق رکھتے ہیں، میں الحمدللہ میرا جانا پورے پاکستان میں ہوتا ہے، تو ہر جگہ پہ میں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ صرف آفس میں بیٹھنے سے یا 1 گھنٹہ دینے سے کام نہیں ہوگا۔ اس کے لیے الحمدللہ ایک تو ہم نے 24 گھنٹے آن ڈیوٹی رہنا ہے، ہاں ہم نے خواب میں بھی یہی کام کرنا ہے، خواب میں بھی ہمیں یہ جد و جہد کرنی ہوگی، کام کر رہے ہیں تب بھی، رشتہ داروں میں گئے ہیں تب بھی، شادی میں گئے ہیں تب بھی، اور میت میں گئے ہیں تب بھی، یہ 24 گھنٹے ہمیں آن ڈیوٹی ہونا ہے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں، ایسے ہی نہیں جناب کینٹینر لگا دیے جاتے ہیں اور اسٹیٹ فائر کے آرڈر دے دیے جاتے ہیں اور آنسو گیس کے آرڈر دے دیے جاتے ہیں، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا کام ہے۔ یہ 1400 سال کی یہودیوں کی محنت ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، یہ 1400 سال کی محنت کو گرانے جا رہے ہیں یہودیوں کی، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ راہگیر ہے، جو راہزنی اس کو کہا جاتا ہے، راستے میں کسی کو لوٹ مار کرتے ہوئے مار دینا یا لوٹ لینا، اگر مارا ہے تو پھر اسے ان یقتلوا او یصلبوا کے تحت، قرآن کے حکم کے تحت اسے قتل کیا جائے گا، سولی دیا جائے گا، دوسری کوئی صورتحال نہیں ہے۔ یہ قرآن میں کس کا فرمان ہے؟ جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا رب ہے، بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر راستے میں کسی نے لوٹ لیا تو یہ نہیں کہ اب اس پر رحم کیا جائے، جناب کچھ پیسے لے کے اسے چھوڑ دیا جائے یا چند دن کے لیے اسے جیل میں ڈال کر اسے رہا کر دیا جائے، ضمانت پر چھوڑ دیا جائے، رعایت پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ ان یقتلوا او یصلبوا، اگر قتل کیا ہے تو قتل کیا جائے گا، اور اگر لوٹ لیا ہے تو فرمایا وَتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ مِنْ خِلَافٍ، اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے گا اور ایک پاؤں کاٹا جائے گا۔ کس کا فرمان ہے؟ جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن چور اور ڈاکو کے لیے اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ یہ ہے چور اور ڈاکو کے لیے فیصلہ۔ یہ تو راہزنی ہے نا راستے میں، اور ایسے اگر کسی کے گھر کے اندر کسی نے چوری کر دی، کسی کے کارخانے میں چوری کر دی، اب تو خیر مسجد سلامت نہیں ہے، تو ہم تو اس دور کے اندر بیٹھے ہیں جو مسجد مدرسے سلامت نہیں ہے،
کسی کے گھر میں، کسی کے کارخانے میں، کسی بھی جگہ پہ کوئی چوری کر لے تو قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت. آپ دیکھ رہے ہیں عورتیں بھی لوٹ مار کر رہی ہیں، خالی مرد تو نہیں، لیکن قرآن تو قرآن ہے. میں آپ کو سمجھایا جا رہا ہوں کہ جو دین کو تخت پہ لانے کی بات ہو رہی ہے نا، وہ دین کو تخت پہ لانا کیا ہے؟ یہ ایسے نہیں کہ جناب کسی کو بھی جو ہے اٹھا کر آپ نے ووٹ دے دی اور آپ کے ووٹ کے ذریعے سے کوئی بھی شخص آپ کے سر کے اوپر سوار ہو گیا. نہیں، جو حاکم وقت بن گیا، یا جو حاکم وقت بن گیا، پھر اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیونکہ آئین ہمارا کسی سے بھی پوچھ لو، ہمارا آئین کسی سے بھی پوچھو، میرے پاس آئین کی پوری کتاب میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں، اتنا پتلا سا کتابچہ ہے، وہ آئین آپ اپنے گھر میں رکھیں، اردو زبان میں پڑھیں. تو آئین ہمارا کیا ہے؟ کسی سے بھی پوچھ لو، قرآن کے مطابق ہے. قرآن کے، اور میں آپ کو قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ قرآن کیا ہے، چور کے لیے کیا فیصلہ دے رہا ہے قرآن کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا جناب مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور طریقہ وہی جو قرآن کی آیت سے میں نے آپ کو بتا دیا. وَتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، ایک ہاتھ کاٹا جائے، ایک پاؤں کاٹا جائے. سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا تو الٹا پاؤں کاٹا جائے گا. اب جناب واقعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت نے چوری کر لی، فاطمہ نامی عورت نے، مخدومیہ قبیلہ تھا، اس قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی. اب سب کو فکر ہو گئی، چوری کر لی ہے، یعنی کہ بڑے امیر و کبیر اور بڑے رکھ رکھاؤ والی خاندان کی عورت ہے. اب اس نے چوری کر لی تو لہٰذا اس کے لیے کوئی رعایت کا پہلو تو نکلنا چاہیے. تو پتہ چلا کہ یہ ناسور پہلے سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس ناسور کو حضور نے ختم کیسے کیا ہے؟ اب حضور کا انداز آپ دیکھیے. تو جب اس کے لیے سفارش کے لیے ڈھونڈا کہ کوئی بھی سفارش نہیں کر رہا، نہ ابو بکر کر سکتے ہیں، نہ عمر کر سکتے ہیں، نہ عثمان کر سکتے ہیں، نہ علی کر سکتے ہیں، سب کی نگاہ میں آگے اسامہ بن زید. یہ بڑے لاڈلے ہیں، اپنے بیٹوں کی طرح سے پالا ہے. اسامہ بن زید تو ہیں، لیکن ہے کیا؟ اسامہ بن محمد کی طرح پالے گئے ہیں. حضور نے ایسے اپنے بیٹوں کی طرح سے پالا ہے، بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑے قریبی ہیں حضور کے، ہمہ وقت 24 گھنٹے حضور کے ساتھ رہتے ہیں. تو لہٰذا ان سے سفارش کروائی جائے، ان کی بات حضور نہیں ٹالیں گے. ایک بار، دو بار، تین بار، جب زیادہ پیچھے لگے نا اسامہ بن زید بھی آگے بڑھے. اب جب اسامہ بن زید جب آگے بڑھے سفارش کے لیے تو حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو ہے وہ جلال کے آثار نمایاں ہوئے. کہا کہ اسامہ تو حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے، اللہ نے حد قائم کی ہے، تو حد کے بارے میں سفارش قائم کرتا ہے. اور پھر کھڑے ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب کھڑے ہو کے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاکت میں پڑ گئے کہ جب ان کے شرفا، ان کے رکھ رکھاؤ رکھنے والے جاگیردار اور بڑے وڈیرے اور بڑے جو ہے وہ رکھ رکھاؤ رکھنے والے، بڑے اپروچ رکھنے والے میں سے اگر کوئی چوری کرتا اس کو چھوڑ دیتے تھے، جب کوئی غریب چوری کرتا تو پھر اس کو سزا دیتے تھے، اس پر حد قائم کرتے تھے. فرمایا کہ سن لو، لو انا بنت فاطمہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا کہ لو انا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لسرقت قطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی نا تو اس کے بھی ہاتھ قلم ہوتے. وہ بھی رب کے حکم سے بڑھ کر یہ جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے بتا دیا کہ اس میں خونی رشتہ نہیں چلے گا، اس میں قرابت داری اللہ کی حد میں، نظام مصطفیٰ میں، دین کو تخت پر لانے میں کسی قسم کے خونی رشتہ اور قرابت داری کی حد کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اب آپ بتائیے اتنا آسان ہے؟ اتنا آسان ہے؟ ملک کا اگر وزیر اعظم چوروں کا سردار ہو اور اس کا ساڑو وزیر خزانہ اس کا حمایتی وہ پلے دار ہو تو کیسے سزا دے ایک دوسرے کو؟
ہیں؟ تو بھائی یہ ٹینکر تو لگیں گے، یہ ٹینٹ بھی لگیں گے، یہ بڑے بڑے کینٹینر بھی لگیں گے، راستے میں ساری رکاوٹیں، اسٹیٹ فائر کا آرڈر بھی ہوگا، یہ ہو کیوں رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بھائی یہ جو بات ہو رہی ہے نا دین کو تخت پہ لانے کی، نظام مصطفیٰ، یہ نظام مصطفیٰ کو بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ بڑے بڑے بدر کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ نے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے سردار وجہ تخلیق کائنات نے اپنا لہو دے کر جو ہے وہ دین کو تخت پہ لے کر آئے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے نا کہ بھئی تھوڑے وقت 1 گھنٹہ دے دیا یا 2 گھنٹے دے دیے یا 4 گھنٹے دے دیے، نہیں، میت ہو یا شادی ہو، سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو، 24 گھنٹے پوری زندگی آن ڈیوٹی رہنا پڑے گا۔ میت میں بھی ہم نے یہی آواز اٹھانی ہے، شادی میں بھی یہی آواز اٹھانی ہے، سوتے میں بھی یہی آواز اٹھانی ہے، جاگتے میں بھی یہی آواز اٹھانی ہے، سب کے دماغوں کے اندر سمجھ لو ڈریل کر دینا ہے ہم نے، بچے ہوں، بڑے ہوں، خواتین ہوں، حضرات ہوں، جو بھی ہوں، سب کے دماغوں کے اندر یہی بات کو ڈریل کرنا ہے ہم نے کہ دین کو تخت پہ لانا یہ ہماری جد و جہد تو ہے، لیکن یہ 1400 سال کی دیوار کو توڑنے جا رہے ہیں، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی نہیں ہمارے سروں پہ سوار ہوگا ایک دن میں آ کر یا 2 سال میں یا 10 سال میں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ 1400 سال کی محنت کو گرانے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے اتنا آسان تو نہیں ہے نا، اس کے لیے تو قربانیاں چاہیے، قربانی نہیں، اس کے لیے کیا چاہیے؟ قربانیاں چاہیے، قربانیاں چاہیے۔ نعرے تو اپنی جگہ پر ہیں، نعرے لگانا آپ کا اظہار عقیدت ہے، ایک جذبے کا اظہار ہے، وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے لیے حقیقی قربانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھئی ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کو گالی گلوچ، ایک دوسرے کی گریبان پکڑنا، کوئی عقل کو ہاتھ مارو اللہ کے بندو، تو ہمارا اللہ نے ہمیں بڑا مشن دے کر بھیجا ہے، حضور کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے، بہت بڑا مشن اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ علامہ صاحب کا پیغام یہی ہے، پوری زندگی کی جد و جہد، یہ تحریک لبیک، علامہ صاحب ایک ہی دن کے اندر اوپر نہیں آ گئے، یہ ایک دن میں تحریک لبیک نہیں بنی ہے، تحریک لبیک سے پہلے کی جو علامہ صاحب کی جد و جہد ہے نا ختم نبوت کے لیے، وہ بے شمار قربانیاں اس سے پہلے ہیں، جب منظر عام پر نہیں تھے، کوئی جانتا نہ تھا، اس وقت جو مسجد جا کر، گاؤں گاؤں جا کر، گلی گلی جا کر جو آپ اکیلے پیغام دیتے تھے نا، ہاں، جس وقت میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر خطاب کرتے تھے، وہ وقت آپ پنجاب میں جا کر دیکھیں، ان گلیوں میں گھومیں، ان لوگوں سے ملے، الحمدللہ میں پنجاب جاتا رہتا ہوں، کافی وہاں پر جان پہچان ہے، تو وہ ساری جب ان لوگوں سے وہ معلومات لیں گے نا کہ علامہ صاحب کی کتنی تقوی اور محنت ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا، اور یہ مقام بھی کیا ایسے ہی دیا؟ آپ بتائیے نا مجھے، جو لوگ جانتے ہیں اور جنہیں یاد ہے انہیں یہ بات بھی یاد ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی جا کر جو ہے وہ وہاں پر دھرنے میں پہلے نہیں بیٹھے تھے، علامہ صاحب تو بعد میں یہاں سے نکلے نا دربار پہ، علامہ صاحب جو ہے وہ داتا دربار پر فاتحہ پڑھ کے ساتھ دینے کے لیے نکلے تھے، یہ اللہ کا چناؤ ہے، اللہ کا چناؤ، اللہ جسے چاہے چن لے اور جس سے چاہے اللہ رب العزت اپنے دین کا کام لے لے۔ تو قرآن میں اللہ کا فرمان ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن ودا، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی محبوب بن جاتا ہے نا، محنت تو سالوں کی ہے، پوری زندگی آپ نے محنت کی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مقام محبوبیت پہ فائز فرما دیا نا، جب اللہ کے محبوب بن گئے، تو قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ کیا فارسی زبان میں، آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ مخدوم سمنانی فرماتے ہیں اس آیت کے ضمن کے اندر، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے محبوبیت کو ظاہر فرماتا ہے، جب کسی کو محبوب بنا لیتا ہے نا، تو اس کا محبوب ہونا ظاہر فرما دیتا ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ جبرائیل، اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، یہ اسے میں نے اپنا محبوب بنایا، تم بھی اس سے محبت کرو، اس کا اعلان کرو۔ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ پوری آسمانوں کے اندر اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ نے اسے فلاں کو محبوب بنایا، تم بھی اس کا
जो है प्रचार करो, इससे मोहब्बत करो। तमाम फरिश्ते, तमाम आसमानों के अंदर उस बंदे का ऐलान होता है अल्लाह का महबूब है। फरिश्ते ज़मीन वालों की तरफ ऐलान करते हैं, ज़मीन वालों के दिलों में अल्लाह ताला उसकी महबूबियत को डाल देता है। वो ज़मीन और अल्लाह का भी महबूब बन जाता है, फरिश्तों का भी महबूब बन जाता है, आसमानों पर भी महबूबियत का ऐलान होता है और ज़मीनों पर भी महबूबियत का ऐलान। लेकिन होता उसी के लिए जिसका ईमान हो, जो अपना सब कुछ हुजूर पर वार देता है कि दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। उसी के लिए महबूबियत का ऐलान है। ऐसे ये एक दिन में नहीं हुआ ना, जब मेहनतें की, जब रात दिन एक कर दिया, सोना जाना जागना और शादी और मैयत एक कर दिया, अल्लामा साहब ने अल्लाह के महबूब बन गए, तो आसमानों पर भी ऐलान हो गया और जमीन, मैंने कहा ना कि दाता दरबार पर दुआ करके साथ देने निकले थे, साथ देने के लिए निकले थे दुआ करके, लेकिन वो दुआ दिल से, हाँ देने जा रहा हूँ साथ, साथ देने नहीं जा रहा हूँ, जान देने जा रहा हूँ हुजूर पर जान देने के लिए जा रहा हूँ। और जब जाकर बैठ गए तो जो बैठे बिठाए थे वो तो उठ गए, लेकिन ये जो बैठे हैं तो फिर अल्लाह ने इन्हें उठाया। अल्लाह ने महबूबियत का ऐलान करवाने के बाद अल्लाह ने इनको वहां से उठाया, फिर वहां से महबूबियत का ऐलान हुआ। तो आप देख रहे पूरी दुनिया के अंदर डंका बज गया, खाली पाकिस्तान और लाहौर और कराची नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने डंका बजा दिया है कि हमारा महबूब है। इसीलिए मैंने गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक, गुज़िश्ता उर्स में भी, पहले उर्स में भी बताया था कि इमामुल आशिकीन है, क्योंकि इश्क के दावेदार बहुत है ना, इश्क का दावा भी करते हैं और फिर अकल का इस्तेमाल भी करते हैं। यानी इश्क और अकल ये तो एक जगह नहीं होती ना, जहाँ इश्क होता है वो तो फनाहियत होती है। इश्क में क्या होता है, हाँ, आशिक जो है वो बेहरा, अंधा, गूंगा बन जाता है, मेरे हुजूर का फरमान है। मैंने आपको बहुत दफा बताया है, क्योंकि वक्त हमारा खत्म है। मैंने आपको, जो आशिक होता है ना वो अंधा, बेहरा, गूंगा होता है, तो कुछ नजर नहीं आता, वो आशिक होता है। वो अकल वहां इस्तेमाल नहीं करता, वो ये नहीं कह सकता कि भाई जो है वो इस वक्त की सियासत में हम नहीं उतर सकते। हुजूर ने भी नहीं कहा था ना कि इस वक्त की सियासत में मैं नहीं उतर, हुजूर ने फरमाया इस वक्त की सियासत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे अल्लाह मुझे बादशाह अता फरमा, ये नहीं फरमाया कि इस वक्त की सियासत में नहीं उतर सकता। इब्राहिम ने नहीं कहा इस वक्त की, भाई जो जालिम हुक्मरान है उसके आगे डट जाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के आगे डट गए, वो मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के आगे डट गए, इमाम हुसैन यजीद के आगे डट गए, हुजूर ताजदार कायनात अबू जहल और अबू लहब जैसे काफिरों के आगे डट गए। हुजूर तो हुजूर है, हुजूर का गुलाम हजरत बिलाल जो है वो कैसे कैसे काफिरों के आगे, उमैया के आगे डट गए। तो आशिक दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता कि भाई इस वक्त जो है वो सियासत बड़ी गंदी है। अल्लाह के बंदो, इस वक्त जो है वो सियासत जो है वो जालिमों के हाथ में नहीं है, हर वक्त में सियासत जालिमों के ही हाथ में थी। लेकिन जो आशिक थे, जो अल्लाह के आशिक थे, जो नबी के आशिक थे, वो हर दौर के अंदर जो है वो जालिम के आगे शीशा पिलाई हुई दीवार बन गए हैं। वरना इमाम हुसैन को भी रुखसत हासिल थी। इमाम हुसैन भी कहते थे कि भाई, अगर इमाम हुसैन भी कहते थे कि भाई इस वक्त की सियासत बड़ी गंदी हो चुकी है, लिहाजा सियासत से हमारा कोई ताल्लुक, हम जो है वो अपने हुजरों के अंदर, अपनी मस्जिदों के अंदर, अपने आस्थानों के अंदर, दरबारों के अंदर नमाज पढ़ाएंगे, लोगों को तबलीग करेंगे। तो हुजूर ने भी तबलीगी जमात और नमाज की जमात और जहाद की जमात अलग अलग नहीं बनाई। आप ले आओ किसी को, हजरत इब्राहिम हो, हजरत मूसा हो, हुजूर ताजदार कायनात हो, किसी ने भी अपनी अलग जमात, ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ। पूरी तारीख उठा के देखो, बाबा आदम से लेकर और हुजूर ताजदार कायनात तक और इमाम हुसैन तक जितनी भी तारीखें उठा के देखोगे, नमाज की तबलीगी जमात हो या फिर सियासी जमात हो, एक ही जमात, आशिक की एक ही जमात है। इसीलिए मैंने कहा कि इमामुल आशिकीन। अगर कोई शख्स अपने आप को हुजूर का आशिक कह रहा है, अपनी गिरेबान में झांक के देखे और कुरान को चश्मा लगा के पढ़े सही से। हाँ,
عشق کا چشمہ بول رہا ہوں، شیشے کا چشمہ نہیں، عشق کا، سچے عشق کا چشمہ لگا کے پڑھے گا تو اعلیٰ حضرت کی آواز آئے گی کہ عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنا ہوا، ان سے مستغنا کوئی نہیں ہے، میرے آقا کی ایک ہی جماعت ہے، نماز کی جماعت جناب الگ بنائی ہے اور سیاسی جماعت الگ بنائی ہے، میرے آقا کی یہ پالیسی نہیں ہے۔ وہ جہنم میں گیا، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنا ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ نمرود کے سامنے ظالم کے آگے ڈٹ جانا اور ٹوٹ جائیں گے فوراً گنہگاروں کے قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، کیونکہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ یہ نعرہ لگانے، اس شعر کا بھی نعرہ لگانے والے کیسی شان سے جنازہ گیا، ایسی شان سے جنازہ جاتا ہے جو یہ نعرہ لگاتا ہے نا، جو یہ نعرہ لگاتا ہے تو پھر ایسی ہی شان سے جنازہ جاتا ہے کہ علامہ خادم حسین کے جنازے نے کئیوں کا جنازہ نکال دیا ہے، ان کے جنازے نہیں، ہاں انہوں نے کسی کو گولی نہیں ماری ہے، ان کا تو جنازہ ہے نا، لیکن ان کے جنازے نے، میں کہہ رہا ہوں کئیوں کا نہیں، سب کا جنازہ نکال دیا، ان کے جنازے نے سب کا جنازہ نکال دیا، کیونکہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر سارے ہی ہوں گے نا، حضرت عیسیٰ سے لے کر اور حضور کی امت تک سبھی ہوں گے نا، سب ہوں گے، کوئی ہے مائی کا لال کہ یا اللہ مدد یا اللہ مدد؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اگر سب جا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک لبیک، سب حاضری دے رہے ہیں نا، لبیک آپ کو نعرہ لگائے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، سب کائے کے لیے جا رہے ہیں؟ حضور کے دربار میں حاضری دینے جا رہے ہیں، یہی ہے شفیع، انہی سے کام بنے گا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ میرے آقا نے سچ فرمائی، یہ دو چار نہیں ہوتے، حضور کا فرمان ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی راس کل مئۃ من یجدد لہا دینہا، یہ 100 سال میں ایک ہی اللہ کا بندہ پیدا ہوتا ہے، ایک ہی مرد کلندر 100 سال میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ امام العاشقین کہلوانے بھی بہت ہیں اور مجدد کہلوانے والے بھی بہت ہیں، سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ایمانداری کے ساتھ سوتے وقت اپنا کمرہ بند کر کے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے، اپنے ضمیر سے خود ہی آپ کو فتویٰ مل جائے گا کہ امام العاشقین کون ہے اور مجدد کون ہے۔ یہ تجدید، یہ ہے سب سے بڑی تجدید، کہ خانقاہ ہو، آستانہ ہو، مدرسہ ہو، مسجد ہو، آج منبر پہ بیٹھ کے اللہ کے دین کو بیان کیا جاتا ہے، سیاست کو بیان کیا جاتا ہے، یہ ہے تجدید، یہ ہے تجدید۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام اللہ والوں سے محبت عطا فرمائے، اور جو بھی کوئی دین کی خدمت کے لیے کام کر رہا ہے، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے جڑ کے کام کریں، آپس کے اختلافات کو ختم کریں، علاقائی اختلافات کو بھی ختم کریں، یہ اختلافات ہی جو ہے وہ ہمیں لے ڈوبے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے اندر اتحاد کو قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔